نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي سے برتری نہیں بلکہ اللہ کے اس عظیم انعام پر احساس برتری کہ جس انعام میں دنیا کے دیگر کوئی اقوام میں سے کوئی قوم شریک نہیں ہے۔ جیسے اسلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں عالموں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو عالموں پر فضیلت کا جہاں اور بہت سی چیزیں تھی، ان میں ایک جزو اعظم جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ہے ان کا عقیدہ توحید پر پختگی کے ساتھ راہ پر چلنا اور اس پر گامزن ہونا۔ اس لیے بھائی اللہ کی اس کریمی ہے کہ خدا کے نبی کے طفیل اور آپ کی اس دنیا میں آمد کے طفیل ہمیں وہ نعمہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں اور وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جو اگر میں دو لفظوں میں یوں کہوں کہ آسمانی برکتیں جتنی عہد آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئی تھی، اللہ جب اسے جمع کرنے پر آئے تو قرآن مقدس کے اندر جمع کر کے رکھ دیا، اور عہد آدم سے لے کر خدا کے محبوب پیغمبر تک انسانوں میں نبیوں کی شکل میں جو برکتیں آئی تھی، اللہ نے جب اس کو جمع کرنا چاہا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اندر جمع کر کے رکھ دیا۔ اور ہمارا تعلق ایمان و عقیدے کا، راہ عمل پہ چلنے کا، تعلیمات کو اختیار کرنے کا نہ انجیل سے ہے، نہ توریت سے ہے، نہ زبور سے ہے، اور نہ مسخ شدہ کتابوں سے ہے۔ ہماری راہ عمل کا تعلق اس مبارک کتاب سے ہے کہ جس کتاب کو گویا کہ ساری آسمانی کتابوں کا عطر اور نچوڑ کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارا ایمانی رشتہ روحانیت کا اس قلب اطہر سے ہے کہ جس کے متعلق صاحب بیضاوی لکھتے ہیں کہ تمام انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب کو منتخب فرمایا تو انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تمام نبیوں کے قلوب میں جب اللہ نے کسی قلب کو منتخب فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس سے زیادہ خیر اور اس سے زیادہ بھلائی اور عظمت اور تقدس کسی نسبت میں ہو نہیں سکتا۔ بس ہم اس وقت میں جب یہاں جمع ہیں تو آج یہ احساس اپنے دلوں میں گامزن کر لیں اور اس احساس پر کھڑے ہو جائیں کہ دنیا چاند پر راہ بنا رہی ہے، بناتی رہے، لیکن مجھے خدا کے پیغمبر نے وہ دین اور وہ نسبت عطا فرمائی ہے، اور میں اس نبی کا ماننے والا ہوں کہ دنیا کو چاند پر جا کر بھی سوائے کچھ لیٹر پانی کے اور کچھ سانس اور ہوا کے کچھ نہیں ملا، لیکن میں اس نبی سے جڑا ہوا ہوں کہ جس نے بچپن میں اپنی انگلی آسمانوں پر گھمائی تھی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہمیں اپنی نسبت کا تقدس اور اس کا احترام اپنے ذہنوں میں ملحوظ رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ باطل کس طاقت کے ساتھ بھی آئے گا اور کسی قوت کے ساتھ بھی آئے گا، جس تدبیر کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ تدبیر الحمدللہ اہل علم اور اہل ایمان پر کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، اس بات کا احساس ہمارے طلبہ بھی کریں، علماء بھی کریں، نوجوان بھی کریں، بڑے بھی کریں، اور اسی جمع مردی کے ساتھ اللہ اکبر ہم جو ہے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اپنی پرفارمنس کو، اپنی پیشکش کو کریں تاکہ دنیا والے یہ سمجھ جائیں کہ آج بھی دنیا کا جو اس کی چول کو ہلانے اور جلانے کا نظام ہے آج بھی ان داڑھی ٹوپی والوں کے پاس ہے، لیکن یہ بغیر اتحاد کے، بغیر اتحاد فکر اور اتحاد قلب کے یہ شکل ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ 14 جلدوں میں سیر صحابہ ہے، میں نے بہت پڑھا اس کو۔ سارے صحابہ کی ساری فکروں، ان کی عادتوں، ان کے اخلاق، ان کی سیرتوں کو پڑھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صحابہ کی اگر ساری خوبیوں کو جمع کیا جائے، ان کی کامیابی کے راز کو جمع کیا جائے تو 2 لفظوں میں جمع کیا جا سکتا ہے: اتحاد قلب اور اتحاد فکر۔ اتحاد قلب اور اتحاد فکر۔ وہاں دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی تھی، وہاں تو آدمی کو سراہ کر کے آگے بڑھایا جاتا تھا، اس لیے وہاں قلوب کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے۔ یہاں پگڑیاں کھینچی جاتی ہے، ذلتوں کے مناظر اختیار کیے جاتے ہیں، اور ہر ممکن دوسرے کو چڑھتے ہوئے کو، چلتے ہوئے کو، کرتے ہوئے کو، کچھ آگے بڑھ کر فکر نبوت کے ساتھ قدم اٹھانے والے کی ٹانگ کھینچ کر اس کو سماج میں ذلیل ترین بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پیشہ ہے دن رات کا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظروں سے گرے۔ اس لیے بھائی علم کے ساتھ فکر نبوت
اور علم کے ساتھ صحابہ کی سیرت کا یہ عطر اور نچوڑ اتحاد قلب اور اتحاد فکر اور اعمال حسنہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے نبی کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، ان تینوں کی ضمانت ہے قیامت تک رہنے کی، اور قرآن کی ضمانت ہے قیامت تک رہنے کی۔ اگر امت ان کا اپنے آپ کو شاہکار بنا لے تو جب یہ چیزیں رہیں گی تو ان کو شاہکار بنانے والا، انہیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے والا بھی تو اس دنیا میں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس لیے جتنے فتنے ہمیں اکھاڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور جو آج ہم احساس کمتری کا شکار ہے، تو خدا کی قسم ان چاروں چیزوں سے اپنے آپ کو ہم وابستہ کر لیں۔ میں بہت مختصر کر کے اسے کہا کرتا ہوں، اہتمام شریعت اور اتباع سنت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آج ہمارے وجود کو لوگ زحمت سمجھ رہے ہیں، آتنکواد سے جوڑ رہے ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے مظالم سے جوڑ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم میرے محبوب نبی کا اتباع کرو گے تو ہم اقوام عالم کی نگاہ میں تمہیں کیا بنا دیں گے؟ محبوب بنا دیں گے، سرخرو بنا دیں گے، باعزت بنا دیں گے۔ اس لیے بھائی اس کو جتنی بھی اہمیت کے ساتھ، ایک دفعہ ایسا ہوا ہماری فلائٹ بالکل 5 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے کہا سر کلوز ہو گئی، ہاتھ میں ایسی مسواک تھی، ایک ہاتھ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے جوش میں آ مار کے کہا، میں نے کہا چلا لے گی جہاز ہمارے بغیر؟ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا جلال تھا معلوم نہیں۔ اس عورت نے فوراً اوپر فون کیا، ایک خان صاحب ہیں، یوں کہہ رہے ہیں لکڑی ہاتھ میں لیے، انہیں کیا پتا کیا ہے یہ لکڑی، کتنی بڑی تلوار ہے یہ، لکڑی ہاتھ میں لے رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں چلا لے گی جہاز ہمارے بغیر؟ تو فوراً اوپر سے آدیش آئے، فوراً کھول دیا جائے۔ جب میں پہنچا ہوں جہاز میں تو سارے ہندو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی وزیر اعظم آیا ہو جہاز۔ کاہے کا روب تھا؟ سنت کا روب۔ یہی تو وہ سنت تھی کہ جس نے احد میں حضرات صحابہ کو باعزت اور سرخرو بنا دیا تھا، اور اس کی برکت سے روب آ گیا تھا۔ اس لیے میں ابھی بچوں کو جو بغیر ٹوپی کے تھے وہاں انہیں سنا رہا تھا کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ رہنے کی، غلامی کب تلک پاؤں میں میرے زنجیر ڈالے گی، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، تمہاری یہی ایک ادا دشمن کے کلیجے چیر ڈالے گی، تمہاری یہی ایک ادا دشمن کے کلیجے چیر ڈالے گی۔ اللہ بھائی اس کا شوق دو اور اس کا ہمیں اندر سے ایک فکر پیدا فرما دے، اور خدا کے نبی کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادی بنا دے، تاکہ ان کے دلوں میں ابھی سے عظمت نبی پیدا ہو جائے، عظمت باری تعالیٰ پیدا ہو جائے۔ جب تک کسی کے متعلق عظمت نہیں ہوتی، جب تک آدمی اس کے لیے قربانی دے نہیں سکتا کسی حال میں۔ آج آپ مجھے معاف کیجئے، پانی جو ہے درخت سوکھا ہے نیچے سے، اور پانی کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو درخت ہرا ہو جائے گا؟ بھائی آپ کہیں گے نوجوانوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نبی کا احترام کرو، کیسے کریں گے؟ بتایا ہی نہیں نا نبی شے کیا ہوتی ہے، اللہ خالقیت اور مالکیت میں کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو آپ نماز کی دعوت دے کر ان کو نمازی کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو پتوں پر پانی ڈالنے کے برابر ہے۔ جب بندے کا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائی خدا ان حضرات بزرگوں کے سامنے بولنا بہرحال ایک طرح کی بے احترامی ہے، لیکن بہرحال یہاں حاضری ہوئی اور اس پرفضا منظر میں بڑے بڑے اہل اللہ سوئے ہوئے ہیں، اس کے بانی مبانی اللہ تمام پر اپنی کروڑوں رحمتیں برسائے۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ جو اس حسین یادگار کے ایسے بانی ہیں کہ جنہوں نے ایسا یادگار چھوڑا جو حقیقت میں چاروں طرف سے اس کی فضاؤں میں، اس کی ہواؤں میں، اس کی تعمیرات میں، اس کے منظر میں اللہ نے ایک نور اور ایک مقناطیسیت اور ایک کشش رکھی ہے، کیونکہ بانی جس قدر فکر مند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے کو اتنا ہی منور بنا دیتا ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے جب ہردوئی میں کام شروع کیا تو لوگ یوں کہتے ہیں محی السنہ بننا آسان ہے، خدا کی قسم 50 سال کے بعد خطاب ملا ہے محی السنہ کا، اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس کی کنڈی بجا بجا کے اور اپنی عالمیت کی شان کو مجروح کر کے اور کنڈی بجا بجا کے اس کے بچوں کی لسٹ لے کے اور انہیں تعلیم کے لیے آمادہ نہ کیا۔ جب محنتیں کرتا ہے نا آدمی، قربانیاں دیتا ہے، تو جب مقام ملتا ہے۔ ایسے نہیں بنا تھا کہ کسی نے چپکا دیا تھا محی السنہ اور دنیا محی السنہ آپ کو کہنے لگی تھی، نہیں، دنیا محی السنہ 50 سال کے بعد کہنے لگی تھی، جب آپ نے انوار سنت کو بچے بچے کے اندر اپنی بستی میں، علماء میں، طلباء میں زندہ کر دیا تھا، اور ساری اپنی عالمانہ شان کو گلیوں روزانہ 2-2 4-4 گھنٹے حضرت دروازہ بجا بجا کے ہر بچے کی معلومات لیتے تھے مسلمان محلوں سے۔
اور ایسا ماحول پیدا کیا تھا تعلیم کا، اس عظیم قربانی کا نتیجہ تھا کہ سارے علماء، مشائخ، سارے بزرگ، سارے طلباء حضرت والا کا احترام کرتے. تو یہ احترام اور محبوبیت تو اتباع سنت کا نتیجہ ہے. اس کو جو کرے گا اللہ اس کو دنیا میں محبوب بنا دے گا اور آخرت میں مقبول بنا دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، یہ تیرے نیک بندوں کی یادگار ہے. اللہ وہ بندے جو فکر نبوت کے حامل تھے اور سنت کی اداؤں اور تیرے نبی کی اداؤں پہ قربان اور مر مٹنے والے تھے، اللہ انہوں نے اس یادگار کو قائم کیا اور اب ان کے نمائندے، ان کے جانشین میرے رب اس یادگار کو سنبھال رہے ہیں. اے اللہ سنبھالنے والوں میں جیسا اخلاص بانیوں میں تھا، اے اللہ ایسے ہی اخلاص کے ساتھ مالا مال فرما کر اس ادارے کو اے اللہ اس علاقے کے لیے، دور دراز کے لیے مشعل ہدایت بنا دے، مشعل راہ عمل بنا دے، مشعل راہ علم بنا دے، مشعل راہ اے اللہ سنت اور سنت نبوی بنا دے اور اتباع سنت کا اس کو مرکز بنا دے. اے اللہ یہاں سے جو طلبہ نکلیں اے اللہ ان میں احترام ہو، ان میں توقیر ہو، ان میں اتباع سنت ہو. اے اللہ اسی مزاج کے ساتھ وہ متعارف ہو. اے اللہ ایسی شکل صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ اس بے علم و عمل بندے کی یہاں حاضری اور دربار میں ان بزرگوں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بیٹھ کر اے اللہ ان بزرگوں کی برکت سے اور یہاں سوئے ہوئے اہل اللہ کی برکت سے اے اللہ اس مسافر کی دعا کو اس ادارے کے حق میں اور ساری امت کے حق میں خیر کے لیے قبول فرما لے، فتوحات کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ذلت و مسکنت سے اوپر اٹھ کر عزت و راحت کے لیے فیصلے ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس مسافر کے اس ہاتھ اٹھنے کو ان علماء کی دعاؤں میں اللہ مجھ جیسے بے علم و عمل کا حصہ ہونے کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ جب ان بزرگوں کے ہاتھ اٹھے تو اس کے لیے بھی دعائیں ہو جایا کرے. اے اللہ اس کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جو یہاں اہل اللہ سوئے ہوئے ہیں میرے رب ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں برسا کر اپنے مقبولان بارگاہ الہیہ میں انہیں شمار فرما کر اے اللہ جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا